وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، ان چیزوں کو توڑتے ہو جن کا اللہ نے تمہیں جوڑنے کا حکم دیا. اَيُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اللہ پڑھو تو صحیح خدا کا قرآن آپ کو مجھے کیا کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ساتھ تو میرا عزیز و بیان میں دو، لینا دینا تو مقدروں کی بات ہے، میرا ساتھ تو میری بات میں دو. کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، سب کہہ دو صلی اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری نیند، اللہ اکبر، یہ نیند بے آرام ہو تو اللہ قبر والی نیند آرام دے دینا. پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوسی پہ کیا حق ہے؟ اللہ بتاؤ حق کیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلے گئے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا پکا رہے تھے، ان کے گھر ہنڈیا پک رہی تھی. آپ نے فرمایا ابو ذر کیا کر رہا ہے؟ کہ ہنڈیا کو بھون رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے ذرا دکھائیو. اللہ اکبر. آپ نے دیگڑی پر سے یوں کر کے پلیٹ ہٹائی، آپ دیکھا سالن گاڑا گاڑا تھا، بنوا سالن تھا. خوشبو کے حلے نے ناک کی نتھوں کو متاثر کر دیا. کہ واہ واہ، بڑے مسالے والا سونا سالن پکایا. اللہ کے نبی آپ کو پسند ہے؟ فرمایا تجھے پسند ہے؟ کہ لگوا سالن ہے، بنا سالن ہے، نرم بوٹیاں مجھے پسند ہے. آپ نے فرمایا ابو ذر اگر میری پسند چاہتا ہے تو اللہ اکبر. ابو ذر حضور کے بغل لگ کے جھپا ڈال کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ آپ کی پسند کیا ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں پیالہ ہے. کہ جی اللہ کے نبی. فرمایا پانی بھی گھر میں ہوگا؟ جی اللہ کے نبی. فرمایا میرے سامنے جلدی کر پیالہ پانی کا بھر کے لا، اس بنے ہوئے سالن میں ڈال کر پتلا شوربہ کر دے. ابو ذر غفاری جب 4 کا سالن 8 کے قابل ہو جائے گا پھر ایک پیالہ بھر اپنے محلے میں بیوہ کے گھر دیا، ایک پیالہ بھر اپنے سامنے والے گھر میں یتیم کو دیا، ایک پیالہ گھر اپنے سامنے والے غریب مزدور کے گھر میں دیا. ابو ذر غفاری تیری ہنڈیا کا سالن یتیموں کے گھر میں جائے گا. اللہ کی عزت کی قسم ہے زمین پہ مصطفیٰ راضی، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا. لاؤ اتنا بڑا جگرا، 400 روپے عام کلو مارکیٹ میں آ گئے. میرے عزیز اللہ ایسا جگرا کہ 1 کلو آم خرید کر، سب سے سستا فروٹ خرید کر اللہ کے نام پہ غریبوں کو جائے گا. قیمتی فروٹ دے اور کسی غریب کے گھر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہڈیاں میں تیری گنجائش نہ ہو، مثال عرض کر رہا ہوں، پایا گوشت ہو کھانے والے 11 ہو. فرمایا ٹھیک ہے اگر تیری ہڈیاں میں اتنی گنجائش کوئی نہیں تو پھر اللہ کا نبی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی ہڈیاں چولہے پہ رکھ، گھر کا دروازہ کھول، اپنی ہڈیاں چولہے پہ رکھ، روشن دان کھول. اے ابو ذر کہ جی یا رسول اللہ. فرمایا جب ہڈیاں پکائے سالن تھوڑا ہو اور بانٹنے کی دینے کی گنجائش نہ ہو اور تیرے محلے میں غریب یتیم ہو تو اپنے گھر کی کھڑکیاں روشن دان دروازے بند کر کے ہڈیاں بھون لے. اے ابو ذر ہوا کے ذریعے کسی غریب کے میں ہوئے تیرے دسترخوان کی، کسی یتیم کی ناک میں تیرے کھانے کی خوشبو پہنچ گئی. اس نے اس خوشبو کو سن کر اپنے باپ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا. اگر ایک آنسو اس کا گر گیا ابو ذر قیامت کے دن حساب دینا مشکل ہو جائے گا. بھائیوں سے خدا کی قسم ناراض ہو کے عید کی نماز پڑھنے آ گئے. اپنے بچوں کو بھیجا، دیکھ چاچا کون سی مسجد میں نماز پڑھنے گیا؟ ابا وہ اس مسجد میں. پھر میں تو نہیں جاتا، مجھے دوسری مسجد میں لے جا. اس حال تک مسلمان گر جائے گا. خدا کی قسم یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کلیل پر ہاتھ مار کے دیکھ رہا ہے اتنی مٹی لگی ہوئی ہے. لوگوں کو آسے پاسے کے نمازیوں کو دکھاتا ہے، دیکھو جی 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، دیکھو جی 10,000. اللہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کر لے، اگر میں نے مروڑ دی تو پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں رہے گا. میرے کہا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تجھے کلیل پر مٹی نظر آ گئی، دل کے اندر ویر کے مٹی کے پہاڑ نظر نہیں آئے. بھائی کی ناراضگی کا پہاڑ ہے، ماں کی ناراضگی کا پہاڑ ہے، یہ دل کے اندر پہاڑ ہے. اس مٹی کو صاف کر ہے. فرمایا اس مٹی پہ سجدہ قبول کروں گا. جب تک میرے عزیزوں نفرت کی مٹی صاف نہیں کرے گا تیرا سجدہ تیرے سر سے اوپر نہیں جا سکتا ہے.